کہ شہر نبی تیری گلیوں کا، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یہاں پر جو پھیلی ہوئی غلط رسم و رواج ہیں جو پھیلے ہوئے، ان میں سے ایک یہ اس کا ذکر اس میں ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، آپ بہت غور سے سنیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ کا مصافحہ تو کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے پیر کو بھی چھوتا ہے، تو شریعت کے نقطہ نظر سے پیر و مرشد کا پیر چھونا یا کسی بڑے کا پیر چھونا یہ کیسا ہے، جو کہ یہاں پر بہت عام ہے، ایک رواج کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس میں ایک تو کسی کی اپنی ذاتی پسند و ناپسند سمجھا۔ میں اس عمل کو ناجائز و حرام تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شریعت نے اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا، مگر ہماری طبعی پسند نہیں ہے یہ کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس میں اندیشے ہیں۔ آپ جب کسی پیر کو پیر پر ہاتھ رکھیں گے یا اس کو بوسہ دیں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ پیر مغرور ہو جائے اور اپنے کو کچھ سمجھنے لگے، تو کم از کم اس کی ہدایت کے لیے آپ اپنا ہاتھ نہ رکھیں کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے، وہ اپنے کو اللہ کا بندہ ہی سمجھے۔ اور پیر صاحب بھی مغرور ہو سکتے ہیں، ارے صاحب میرا کیا کہنا، لوگ میرا پیر چومتے ہیں، غرور۔ تو پیر بھی فرعون بننے سے بچ جائے گا۔ تو دونوں کا فائدہ، آپ کا بھی فائدہ اور پیر کا بھی فائدہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو حضور کے زیادہ چاہنے والے تھے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کرنے والے تھے کسی معجزے کی وجہ سے، تو انہوں نے خود سے قدم نہیں پوچھا، حضور سے اجازت لیا کہ حضور آپ ہم کو اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے پیر کو چوم لیں، وہ مسرت کی وجہ سے۔ ایک شخص نے آ کر کے کہا تھا کہ اس درخت کو آپ بلا دیجئے، سرکار نے اجازت دی، درخت آ گیا۔ پھر کہا اس کو واپس کر دیجئے، سرکار نے اجازت دی، وہ درخت چلا گیا۔ تو یہ ایمان بھی لایا، اور وفور مسرت نے کہا اذن لی یا رسول اللہ ان اقبل قدمیک ورجلیک، اے اللہ کے رسول ہم کو اجازت دے دیجئے، ہم کو اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے قدموں کو چومیں، یعنی محبت۔ تو سرکار کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے، سرکار نے اس کو اجازت دے دی، اجازت دے دی، تو وہ اجازت لینے والا بھی خوش نصیب اور اجازت دینے والے سرکار عربی۔ اور وہ ایک واقعہ، اس طرح سے تو ایک واقعہ اور بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ۔ تو نہ اس وقت صحابہ کی طرح چاہنے والا کوئی ہے، سمجھ حضور کو۔ تو جب انہوں نے یہ نہیں کیا، عام رواج یہ نہیں تھا عرب کا، عرب کا عام رواج بیٹھے رہے تو بیٹھے رہتے تھے، وہ ان کا یہ رواج، تعظیم کا یہ طریقہ ان کا نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنانا اچھا ہے، مگر شریعت کے بولی میں ہم اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرنا حرام ہے، لہٰذا اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس پر لعن و طعن بھی نہ کریں، مگر خود بچے رہیں۔
سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔